اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری شمارہ ستمبر 2025 کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 5 پر شائع ہونے والے چند مضامین آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ زندگی موت کی کشمکش، خواب میں مسئلے کا حل مل گیا۔ میری بہن کو اولاد کی امید لگے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ٹیسٹ کروانے سے معلوم ہوا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے اور پیٹ میں پانی ہے۔ ڈاکٹر بتا رہے تھے بچہ نارمل حالت میں نہیں، اس کے گردوں میں مسئلہ ہے۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا اور مہنگے علاج کروا کر دیکھ لیے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ بہن بہت پریشان تھی، وہ روتی رہتی، ساری رات نہ سوتی تھی۔ والدہ کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ ان دنوں میں شہر سے باہر تھا۔ جب اس سارے مسئلے کا علم ہوا تو بہن کو نیا چاند نکلنے کے پہلے 7 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھنے کا عمل بتایا۔ انہوں نے ابھی 1 دن ہی یہ عمل کیا تھا کہ شیخ الوظائف صاحب بہن کے خواب میں آئے، سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا، تسلی دی، اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ مسئلے کا حل اس عمل میں ہے۔ حالانکہ اس وقت بہن آپ کے بارے میں جانتی بھی نہ تھی، میں نے ہی انہیں وظیفہ دیتے ہوئے بتایا تھا۔ بہن نے جب اس مبارک خواب کے بارے میں بتایا تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد بہن ذہنی طور پر مطمئن ہو گئی تھی، ڈیلیوری تک عمل بھی کرتی رہیں۔ صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا کہ بچے کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ تھا جس کا خدشہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا۔ بچہ ماشاءاللہ بالکل صحت مند پیدا ہوا۔ اس مشاہدے اور خواب کے بعد شیخ الوظائف اور تسبیح خانے پر ہمارا یقین مزید پختہ ہو گیا، جس کے بعد ہم نے رمضان تسبیح خانہ میں گزارا اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرمائیں۔ ہر طرف پریشانیاں تھیں، اب خوشیوں کا بسیرا ہے۔ شمروز اٹک سے لکھتے ہیں، میری زندگی بدترین مالی حالات اور بے سکونی کا شکار تھی، جب سے سب سے بڑھ کر میری چھوٹی بہن کی بیماری نے جسے ہماری تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ سب سے بڑھ کر ہماری چھوٹی بہن کی بیماری نے جیسے ہماری تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ وہ صرف 14 سال کی ہنستی کھیلتی بچی تھی، لیکن اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے اکثر دورے پڑتے، یہاں تک کہ جب وہ قرآن یا نماز پڑھنے لگتی تو اس کی حالت غیر ہو جاتی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑتی۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس دوڑے، دواؤں کے ڈھیر لگائے، ٹیسٹ کروائے، مگر سب بے سود۔ پھر عاملین کا چکر شروع ہوا، لیکن شفا کہیں نہ ملی۔ وقت گزرتا گیا، امیدیں دم توڑنے لگیں، لیکن پھر ایک دن اللہ کی رحمت نے دستک دی۔ میرے ایک قریبی دوست نے شیخ الوظائف کا ذکر کیا، سنتے ہی جیسے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، غیبی اسباب بنے، آپ سے ملاقات کا ٹوکن مل گیا۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے بڑی شفقت بھرے انداز میں تسلی دی اور اپنی خاص دعاؤں سے نوازا۔ مسائل کے حل کے لیے وظیفہ بھی ادا کیا۔ آپ کی دعا کی ایسی تاثیر ملی کہ ہر لمحہ آپ کا دیا ہوا وظیفہ یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانعو یا حفیظو ہماری زبان پر رہنے لگا۔ بیٹی کی طبیعت سنبھلنے لگی اور رفتہ رفتہ مکمل صحت مند ہو گئی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جس زمین کو بیچنے کی ہم برسوں سے کوشش کر رہے تھے وہ دگنی قیمت پر بک گئی۔ قرض جو پہاڑ کی طرح سر پر سوار تھا آسانی سے ادا ہو گیا۔ آمدنی میں ایسی برکت آئی کہ نئی گاڑی خرید لی، بیٹیوں کے جہیز کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ نعمتوں کی بارش، بیٹا ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا۔ نصیر احمد لاہور سے تحریر کرتے ہیں، محترم شیخ الوظائف السلام علیکم۔ میں گزشتہ 10 سال سے عبقری سے وابستہ ہوں۔ میرے معاشی حالات انتہائی خراب تھے۔ گھر میں بیماریوں، نحوستوں اور بے سکونی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔
نماز، روزہ اور عبادات سے دوری تھی، اللہ سے تعلق بالکل منقطع ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبقری سے روشناس کرایا۔ الحمدللہ اس نسبت کے بعد میری زندگی میں بے شمار نعمتوں کی بارش ہوئی۔ آپ نے ہمیں یا مانعوں کا کثرت سے ورد اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 صبح و شام پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ ہم زندگی کی پریشانیوں سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے دل جمعی سے ان اعمال کو کرنا شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے رزق میں بے پناہ برکت ہوئی اور رب کریم نے مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا، جہاں اللہ نے اسے تعلیم کے ساتھ بہترین روزگار بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ وہ ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ عبقری کی یہ بات دل کو لگی اور میرا مقدر جاگ گیا۔ فائزہ محمود کراچی سے تحریر کرتی ہیں، محترم شیخ الوظائف السلام علیکم۔ ہماری زندگی ایک عرصے سے عجیب الجھنوں کا شکار تھی۔ جہاں بھی جاتے لوگوں کے رویے میں بدتمیزی اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا۔ دکاندار بات بات پر تلخ کلامی کرتے، حتیٰ کہ پوری رقم ادا کرنے کے باوجود بھی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہمیں ناپسند کرتے، نفرت آمیز رویہ رکھتے اور ہمیں کمتر سمجھتے۔ ہم نے اکثر سوچا کہ شاید اس کی وجہ ہماری مالی حالت یا ظاہری سادگی ہے۔ لوگوں کے اس رویے سے دل ہمیشہ پریشان رہتا۔ اسی دوران ایک دن عبقری سوشل میڈیا پر آپ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری، جس میں انسانوں کو اعمال کا ہدیہ کرنے کے فوائد بیان کیے گئے تھے، خاص طور پر یہ کہ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات دل کو بہت لگی۔ ہم نے اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دیا۔ ہم جو بھی نیکی یا عبادت کرتے اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ہدیہ کر دیتے۔ نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ہم نے حیران کن تبدیلی محسوس کی۔ وہی لوگ جو پہلے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب محبت اور عزت سے پیش آنے لگے۔ جن دلوں میں ہمارے لیے سختی تھی، وہاں نرمی اور اپنائیت پیدا ہو گئی۔ اس روحانی عمل نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا۔ جنات سے دوستی کا مجرب عمل۔ ہمارے پاس ایک لکڑی کی تسبیح تھی جس پر میں روزانہ ذکر کیا کرتی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ لکڑی کی تسبیح پر ذکر کرنے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور میں نے اسے محسوس بھی کیا۔ ایک دن میری وہ تسبیح گم ہو گئی۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پریشانی میں نے سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جنات کو ہدیہ کیا اور دعا کی کہ یا اللہ جنات کو میرا مددگار بنا دے، میری تسبیح مجھے واپس دلوا دے۔ اسی رات وہی تسبیح مجھے اسی جگہ سے مل گئی جہاں میں بارہا تلاش کر چکی تھی۔ میری والدہ بھی اکثر اپنی چیزیں گم کر بیٹھتی تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ عمل کیا، اب ان کی چیزیں خود بخود واپس ملنے لگیں۔ اب جب بھی ہمیں کوئی پریشانی یا الجھن درپیش ہوتی ہے، ہم اسی عمل کو یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔